پر جان یہ ایم سی اپنی ہے، ہم کو جس پر مان یہ ایم سی اپنی ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے برطانیہ کے شہر برمنگھم میں مسلم کانفرنس کے مرکزی کنونشن سے خطاب کیا۔ کنونشن میں سردار عتیق احمد خان نے برطانیہ بھر سے نومنتخب پارٹی عہدیداروں سے بھی حلف لیا۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اندرونی چیلنجز کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کو بھی عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار کوئی وزیر خارجہ 5 روز تک برطانیہ کے ایوانوں میں کشمیر پر بات چیت کرتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ 4 اور 5 فروری کے بھارتی اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں کہ بھارت پاکستان کے اس اقدام پر کتنا چیختا رہا ہے۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کا گہرا اثر پڑے گا اور مسئلہ کشمیر کے حل میں پیش رفت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری بھی اب اس مسئلہ کے حل کی خواہاں ہے۔ سردار عتیق احمد خان نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر کیے گئے سوالات کے جوابات میں کہا کہ مجھے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا وجود مستقبل کی سیاست میں استقامت کے ساتھ کھڑا دکھائی نہیں دیتا۔ پارٹی کا سینئر نائب صدر اور سیکرٹری جنرل کے بیانات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں تبدیلی کی ہوا چلے گی اور راجہ فاروق حیدر خان نے ماضی میں جو کچھ اپنی جماعت کے ساتھ کیا تھا اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ انتخاب کے بارے میں ہم نے روز اول جو بات کی تھی آج تک اسی پر قائم ہے کہ انتخابات منصفانہ ہوتے تو بالکل اور بات تھی۔ حکومت جو ہے مخصوص مقاصد کے لیے آزاد کشمیر میں بنائی گئی تھی، جسے میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ جو نواز جندال ڈپلومیسی تھی، سفارتکاری تھی کشمیر کے محاذ پر کہ 5 سال تک وہ وزیر خارجہ نہیں تھا۔ وزیر خارجہ کا جب آپ ذکر کرتے ہیں اور آپ فوج کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً ہر شخص کے ذہن میں کشمیر آتا ہے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور وزیر خارجہ کا نہ ہونا اور آزاد کشمیر اپنی مرضی کی حکومت بنانا، یہ ایک ہی کام کے تین چار جو ہے وہ پہلو ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کرتا ہے کوئی حکومت سے اوپر والا آدمی تو مرکزی حکومت تو اس میں کوئی دخل اندازی نہیں دے رہی، تحریک انصاف تو اس میں کوئی دخل اندازی نہیں دے رہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کون کر رہا ہے؟ وہ تو خود اپنے اندر سے ان کے یہاں توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہے۔ اس لیے پہلے تو ہارس ٹریڈنگ کا الزام 100% غلط ہے، یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ بریک۔ دوسری بات آپ نے پوچھا کہ مجھے حصہ بنے گے کہ نہیں بنے گے۔ ہم گراؤنڈ کے اندر ہیں، ہم کھلاڑی ہیں، نہ صرف کھلاڑی ہیں بلکہ تھوڑا سا بہتر کھیل جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہم جب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے اور اسمبلی کے اندر کوئی معاملہ ہوگا ہم اسے کیسے لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ البتہ اس میں ہم پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں چودھری یاسین صاحب قائد حزب اختلاف ہیں، چودھری مجید صاحب بیٹھے ہیں، اس میں پی ٹی آئی ہے، اس میں جے کے پیپلز پارٹی ہے، اس میں مسلم کانفرنس ہے۔ تو ہم بطور اپوزیشن اس معاملے کا جائزہ لیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور ملک نواز صاحب کی ملاقات یقیناً اہمیت کی عمل ہے، یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا، بھی روابط آگے بڑھیں گے اور ہم بطور اپوزیشن پارلیمانی اپوزیشن ایک رول پلے کریں گے۔ میرا یقین ہے کہ ان تبدیلیوں کا اثر کشمیر پر بھی پڑے گا۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اب کشمیر اور کابل جو ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق بن گیا ہے۔ جب تک پاکستان ہندوستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے کابل میں امن قائم نہیں ہو سکتا، نیٹو فورسز فارغ نہیں ہو سکتی، امریکن وڈرال آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور امریکہ کے اوپر پریشر ہے اپنی پبلک سے کہ وہاں سے فوجیں واپس بلائیں، نیٹو فورسز پر پریشر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات ٹھیک ہوں۔ وہ اور امریکی طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ مذاکرات پاکستان کی امداد چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو مدد چاہیے وہ بھی عالمی برادری کو دینی پڑے گی کہ مسئلہ کشمیر پر ہندوستان کو مذاکرات کی میز پر بٹھائے اور اس مذاکرات کی میز پر آل پارٹی حریت کانفرنس کی قیادت اور مشترکہ مزامتی جو قیادت ہے وہ موجود ہو، کشمیر کی قیادت موجود ہو، کشمیری ایسوسیٹ کریں اور صرف فریقی مذاکرات ہوں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی رہنمائی اور روشنی میں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ حوصلہ افزا دکھائی دیتی ہے کہ اب مقبوضہ کشمیر کے شہداء کا خون رنگ لائے گا۔